الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، پیارے بچوں،
سب سے پہلے تو ہم اور آپ اس رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی مقدس دولت عطا فرمائی اور اسلام جیسا پیارا مذہب عطا فرمایا۔ ہم اور آپ جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، اور ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہماری اور آپ کی جو زندگی گزرے گی اس کے بھی طور طریقے کیسے گزریں گے، اس کے لیے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اور ہم اور آپ اللہ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑہا کروڑ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، ابھی میں قرآن کریم کے مختصر پاروں کے ایک ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا تعلق اور جوڑ نکاح سے ہے، اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے، جو سب سے زیادہ خرافات ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، وہ شادی بیاہ کے موقع سے پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ہر طریقے سے رہنمائی کی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، ان کو اپنا آئیڈیل مانیں گے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیہ کی شادی بیاہ نہیں کی؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ ہم نمونے کو دیکھیں، میرا نمونہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا کیا فرمان ہے، احادیث کے اندر کیا بتائی گئی ہے، ان چیزوں پہ ہم عمل کریں۔ آپ نے دیکھا اس سے قبل رمضان المبارک کا مہینہ آیا، الحمدللہ ہمارا روزوں کی تکمیل کی، ایک مہینے مسلسل روزے رکھے۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ تقوی۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ اور یہ خطبہ مسنونہ میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ہے، یہ تینوں آیتوں میں تقوی پہ زور دیا گیا ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کیسے ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوگا؟ قرآن کریم کی ایک آیت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسی شخص کے اندر تغیر اور تبدیلی پیدا کرتے ہیں جب تک کہ وہ شخص خود اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ آج معاشرے کو دیکھتے ہیں، معاشرے کو جھانکتے ہیں، معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ایسی مہلک بیماریاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں سرزد ہو گئی، پیوست ہو گئی، یہاں تک کہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اور آپ کے رگوں میں منجمد ہو گئی، خون کے رگوں میں منجمد ہو گئی۔ یہ ہمارے طریقے نہیں، غیر کے طور طریقے ہمارے یہاں آ گئے، غیر کے طور طریقوں کو ہم نے اپنا لیا۔ آپ دیکھیں، شادی ہو، بیاہ ہو، یا کسی بھی طریقے کا معاملات ہو، آپ دیکھیں کہ آج ہماری کیا حالت ہے، آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔
ہم اور آپ پریشان حال ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پریشانی ہمارے ساتھ لاحق ہے، کیوں ہے؟ تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھیں گے، صحابہ کرام کے تاریخ کو پڑھیں گے، ایک وہ بھی دور تھا کہ اپنے اعمالوں کے ذریعے اپنے پریشانیوں کو حل کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے اور آپ کے یہاں کی شادی ہو، بیاہ ہو، یا جس طریقے کا معاملہ ہو، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کرتے کیا نہیں ہیں؟ اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہماری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیہ کی شادی نہیں کی؟ اپنے لخت جگر کی شادی نہیں کی؟ نظیر ملتی ہے، آپ تاریخ کے اندر دیکھیں، کتب احادیث کے اندر دیکھیں اور جائزہ لیں، پڑھیں اس کو، لیکن ہمارے پاس تو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ کو معلوم ہوگا؟ اسلام نے ہر طرف رہنمائی کی ہے، شادی بیاہ ہو، لین دین ہو، آپس میں معاملات ہو، تجارت ہو، ہر طرف رہنمائی کی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایمان والوں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کہ آج ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا اور اسوہ نبوی کو بالائے طاق رکھ دیا، اور اس کے مطابق ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن کامیابی آپ کی اسی وقت قدم چومے گی جب اپنی زندگی قرآن اور احادیث کے مطابق گزاریں گے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ آخرت کا معاملہ ہو۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں کی شادی بیاہ کیسی ہوتی ہے؟ آج تو ایسی جڑ پکڑی ہوئی ہے، ایسے خطرناک اور مہلک بیماری میں ہم اور آپ مبتلا ہیں کہ میں کہنے سے قاصر ہوں، کہنے سے میں قاصر ہوں۔ آپ کو وہ دور بھی یاد ہوگا، ابھی 2 سال قبل کووڈ کا معاملہ تھا، کیا پوزیشن تھی؟ دیکھا اس میں شادی بیاہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی، ایک لمٹ سے، ایک یہاں کی حکومت ایک سسٹم بنائی ہوئی تھی، شادی بیاہ اس میں بھی ہوئی، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوئی، کووڈ میں بھی ہوئی، لیکن وہ یہاں کی حکومت ایک قانون بنائی اور اس قانون کو ہمیں تسلیم کرنا پڑا، اور اس میں بھی ہم نے ساتھ دیا حکومت کا۔ لیکن جو احکم الحاکمین ہے، جو پورے جہاں کا بادشاہ ہے، اس کا فرمان ٹوٹ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ آج تو ہم چاہتے ہیں، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ شادی بیاہ نے سارے لوگوں کو بلا لیا جائے، ایک جم غفیر لگایا جائے، بلب اور قمقمے لگائے جائے اور فضول خرچیاں کی جائے، بالکل اس طریقے سے اسراف کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ بہت افسوس آتا ہے، مسلمانوں کی شادی، مسلمانوں کے یہاں یہ عمل، مسلمانوں کا یہ فعل، کیا قرآن ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ احادیث ہمیں رہنمائی نہیں کرتی؟ احادیث ہم اور آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ آپ تاریخ کے اوراق اٹھائیں، صحابہ کرام کے دور کو دیکھیں، عبد الرحمن بن عوف، آپ نے بہت سارے علماء سے نام سنا ہوگا ممبر پہ کہ عبد الرحمن بن عوف وہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایسے صحابی ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ اور مبشرہ یعنی ان 10 صحابہ کو خطاب دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جنت ان پہ واجب ہے، یہ جنت میں جائیں۔ عبد الرحمن بن عوف یہ غریب تھے، مالدار نہیں تھے، ارے ان کے یہاں مالداری ایسی تھی کہ کیا آج کے ارب پتی اور کھرب پتی لوگ ہوں گے۔ ان کے بارے میں روایتوں میں آتا کہ مدینے کا ایک اونٹ مدینے میں ہے، قافلے کا ایک اونٹ تو آخری اونٹ بصرے میں ہے، اس قدر مال تھا ان کے پاس۔ کیا انہوں نے نکاح نہیں کیا؟ انہوں نے شادی نہیں کی؟ مدینے میں شادی ہو رہی عبد الرحمن بن عوف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے اور عبد الرحمن سے پوچھ رہے ہیں، عبد الرحمن خیریت، یہ تمہارے کپڑے پہ دھبے کس چیز کا ہے؟
عبد الرحمن نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بارک اللہ لک و علیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور یہ بتایا، یہ تعلیم دی کہ ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ آپ بتائیں، ولیمے کی تاکید کی، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ عرب کے اندر تو آج بھی دستور ہے کہ بکریوں کا ریوڑ، دمبوں کا ریوڑ رہتا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمے پہ زور دیا، ولیمہ کھلاؤ۔ لیکن آج معاشرے کی حالت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، معاشرے کے اندر کس طریقے سے بیماریاں پکڑی ہوئی ہیں۔ کیا؟ جہیز کے نام پہ، جہیز کے نام پہ بیماریاں پکڑی ہوئی ہے۔ یہ مہلک بیماری ہمارے اندر پیوست ہے، اسے کیسے ختم کیا جائے، کیسے دور کیا جائے، کیسے اپنے معاشرے کو پاک کیا جائے۔ تو جب تک ہم اور آپ اصلاح نہیں کریں گے، اپنی ہمارے اندر کی خرابیاں ہم نہیں دور کریں گے، تو یہ دور نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ ہر سارے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ کوئی باپ ہیں، کوئی بیٹے ہیں، اور یہ معاملہ ایسا ہے، شادی بیاہ کا معاملہ، کہ زندگی میں سارے لوگوں کو ضرورت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اس سے بڑی ذمہ۔ شادی بیاہ ایسی چیز ہے، ایک مرد کو عورت کی ضرورت اور ایک عورت کو مرد کی ضرورت۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کے یہاں کی شادی اسلامی شادی نہ رہی۔ اسلامی شادی یہ نہیں ہے۔ اسلامی شادی اس وقت ہوگی جب آپ اپنی شادی، اپنے بچوں کی شادی، اپنی بچیوں کی شادی اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، تو یہ آپ کی اسلامی شادی ہو۔ اور نام و نمود کے لیے ہندوانہ رسم وہ ہمارے یہاں پیوست ہو گئی۔ آج مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، گانے بجانے، یہ طرح طرح کی خرافات، اسلام سے ان سب چیزوں کا کوئی تعلق اور کوئی جوڑ نہیں۔ اور بارات تو قرآن کے اندر ہے ہی نہیں، ہاں، اور احادیث کے اندر تو اس کا ذکر ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو رہی ہے، کیا مل رہا ہے؟ مختصر سا چکی ہے، مشکیزہ ہے، ایک دو چادر، ایک ضرورت کی چیز ہے، وہ اللہ کے نبی دے کر کے ان کو رخصت کر۔ آج ہماری حالت کیسی ہے؟ ہمارے یہاں کیسی بیماری پھیلی ہوئی ہیں؟ کیا بڑے اچھے انداز میں کسی شاعر نے کہا تھا، بہت اچھے انداز میں، بہت نرالے انداز میں کہا۔ کیا کہا؟ ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا، لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے، لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے، 10 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ لڑکی کی والدین کی نیندیں حرام ہیں۔ جی آج جن کے یہاں 4-5 بچیاں ہیں پریشان حال ہیں۔ کیوں پریشان ہے بھائی؟ الحمدللہ لڑکی ہے، اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو 5 بچیاں دی ہیں، ارے آپ خوشی کے مارے مچلیے، لیکن ماحول ایسا جڑ پکڑے ہوا ہے کہ ہماری نیندیں حرام ہیں۔ لڑکی کی والدین کے نیندیں حرام ہے جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا۔ یہ ہم اور آپ ختم نہیں کریں گے، ختم نہیں ہو۔ کتنے اچھے انداز میں پرویا ہے۔ ہمیں سبق لینی چاہیے، ہمیں سیکھنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ کیا آج ہمارے یہاں اس طرح کی شادی بیاہ ہو رہی؟ سارے لوگ پریشان ہیں۔ ارے اسلام کے اندر تو شادی سادگی کے ساتھ ہے، سادگی میں پریشانی نہیں ہے۔ سادگی میں پریشانی ہے، پریشانی سادگی میں نہیں ہے۔ پریشانی کس میں ہے؟
پریشانی کس میں ہے؟ یہ جو ہم اور آپ لاکھوں روپے جو پانی کے طرف بہاتے ہیں، اس کا بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ فضول، یہ بیجا خرچ، یہ بیجا اسراف آپ نے کیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اور شادی بیاہ کے موقع سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گاؤں محلہ خوش ہو جائے، گاؤں محلہ خوش ہو جائے، ہمارے رشتہ دار خوش ہو جائے، پڑوسی خوش ہو جائے، جتنے آزو بازو کے محلے ہیں سارے لوگ خوش ہو جائے، دھوبن خوش ہو جائے، بھنگن خوش ہو جائے، لیکن جن کو خوش کرنا نہیں چاہتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق، یعنی ان کے طریقے کے مطابق آج ہمارے معاشرے کی شادی بیاہ ہوگی تو اس شادی کے اندر اللہ رب العالمین برکت رکھے، اس شادی میں برکت ہے۔ لیکن آج بے برکتی ہے، آج بے برکتی ہے۔ آج ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اور جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، اپنا جائزہ نہیں لیں گے تو کچھ نہیں ہونے گا۔ خطبہ مسنونہ میں 3 آیت میں پڑھی، تینوں آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی پہ زور دیا ہے، تقوی پہ، کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو یقیناً تم گناہوں سے بچو گے۔ اور ہمارے اندر تقوی ہی نہیں تو ہم کیا گناہ سے بچیں گے؟ اللہ رب العالمین نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ بھی دیے، کان بھی دی، پاؤں بھی دیا، دماغ بھی دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حرام چیزوں کی طرف مت دیکھو۔ نگاہ ہماری اللہ کے بتائے ہوئے طریقے معلوم ہے، ذہن میں ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، ہماری نگاہ اس طرف نہیں جاتی ہے، ہم اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس پہ ثواب۔ آج معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ کتنی بیماری کا ذکر کیا جائے یہ مختصر سے وقت میں، کیا کیا بتایا جائے، لیکن موٹی سی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا، موٹی سی بات اس شعر پہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اس شعر کے معنی کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ پورے قرآن 30 پاروں کے قرآن ہم اس کو پڑھیں گے، معنی اور اس کے مطالب پہ غور و فکر کریں گے تو یقیناً ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، ہمارا اور آپ کا اصلاح ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جس کے پاس سب چیز موجود، قرآن موجود، احادیث موجود، سب کچھ موجود، وہ قوم آج پریشان حال ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ قرآن سے دور ہوئے، احادیث سے دور ہوئے، سنت نبوی سے دور ہوئے، اعمال سے دور ہوئے، نماز سے غفلت برتی، کیسے آپ کامیاب ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ غور کیجئے، انہیں جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی نماز کی طرف متوجہ ہوتے، نماز کی طرف رجوع کرتے اور اپنی پریشانی نماز کے ذریعے حل کیا کرتے تھے۔ کیا ایمان تھا، کیا تقوی تھا، کیسی عبادت تھی، کیا اخلاص تھا، کیا للہیت تھی، کیا اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ کیا آج ہمارے دلوں کے اندر ویسا ڈر اور خوف ہے؟ نہیں ہے۔ میں بتایا کہ مختصر سے وقت میں کیا کیا بتاؤں، بس کہنا یہی ہے کہ ہم اور آپ، ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ ہم اپنے نمونے کو دیکھیں، میرا نمونہ کس طرف رہنمائی کر رہا ہے، چاہے شادی کا ہو، چاہے لین دین کا ہو، چاہے کاروبار کا ہو، چاہے جن چیزوں کا ہو، ہم اپنے نمونے کو دیکھیں گے۔ گھر کے معاملات ہو، باہر کے معاملات ہو، مسجد کے معاملات ہو، گاؤں محلے کے معاملات ہو، معاشرے کے اندر کیا ہے، ساری چیزوں میں ہم اپنے نمونے کو دیکھیں گے کہ میرا نمونہ کیا کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم نے خود فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو،
جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ مرتے دم تک مسلمان رہنا، اپنے ایمان کو بچائے رکھنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ناکام نہیں ہو سکتے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور رسی سے یہاں کیوں تشبیہ دی گئی؟ رسی کیا ہے؟ رسی وہی ہے قرآن اور احادیث۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو جب تک ہم قرآن کو پکڑے رہیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے، کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے قرآن کو گلے سے لگایا، دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ آج ہم قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے رکھے ہیں، جہیز میں بیٹی کو دینے کے لیے رکھے ہیں، اور قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، تو کیا حالت ہوگی ہماری؟ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے کے اندر جو بیماریاں ہیں اللہ اسے دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بھائی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین قرض دار کے قرضے کا سامان مہیا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بھائی بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بھائی اپنی زندگی مسجد سے الگ تھلگ گزار رہے ہیں ان بھائیوں کو بھی مسجد میں آنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین ہم لوگوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ الہ العالمین پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔